مشرقی رومی سلطنت کا مرکز قسطنطنیہ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے اتنا مستحکم تھا کہ اسے فتح کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ سلطان محمد عثمانی نے 1453 عیسوی میں اسے مسخر کیا اور فاتح کا پرفخر لقب اس کے نام کا جزو بن گیا۔ مسلمان اس سے پیشتر کم و بیش 10 مرتبہ زبردست حملے کر چکے تھے۔ وہ شہر کی دیواروں تک بھی پہنچتے رہے اور اپنی مرضی کے مطابق شرطیں بھی منواتے رہے، لیکن شہر ان کے قبضے میں نہ آیا۔ قسطنطنیہ کے جنوب میں بحیرہ مارمورا واقع ہے۔ پھر آبنائے باسفورس سے پانی کی ایک شاخ نکل کر 4 میل اندر چلی جاتی ہے، جسے شاخ زری کہتے ہیں۔ اس طرح قدرت نے اس کی 3 طرفوں میں حفاظت کے ایسے انتظام کر دیے تھے کہ انہیں توڑنا آسان نہ تھا۔ خشکی کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، لیکن ادھر یک کے بعد دیگر 3 فصیلیں کھڑی کر دی گئی۔ زبردست بیڑے کے ساتھ حملہ ممکن تھا، مگر اہل قسطنطنیہ نے شاخ زری کے دہانے پر مضبوط فولادی زنجیریں اس ترکیب سے باندھ دی تھی کہ کوئی اجنبی جہاز ان سے گزر کر اندر نہ جا سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح 50,000 سوار، 20,000 پیادے اور بھاری توپیں لے کر 4 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ گیا اور شہر پر گولہ باری شروع کر دی۔ فصیلوں کو توڑنے کے جتنے طریقے اس زمانے میں رائج تھے وہ سب استعمال کیے، لیکن کامیابی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ اس کے پاس بیڑا تھا جسے باسفورس کی سمت سے شاخ زری میں پہنچانے کا کوئی بندوبست ہو سکتا اور شہر پر 2 طرف سے حملہ ہو جاتا تو فتح کی امید تھی، خصوصاً اس لیے کہ شاخ زری کی طرف فصیل نہ زیادہ اونچی تھی اور نہ خندق مضبوط تھی، لیکن شاخ زری کے دہانے سے گزرنے کی کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی۔ سوچتے سوچتے ایک عجیب تجویز اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے باسفورس سے شاخ زری تک ایک خندق کھدوائی اور اس میں لکڑی کے صاف تختے بچھوا کر ان پر خوب چربی لگوا دی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چکنے ہو جائیں۔ پھر اپنے اسی جہاز باسفورس سے خشکی پر چڑھا لیے اور چکنے تختوں پر سے دھکیلتے ہوئے انہیں شاخ زری کے اندر پہنچا دیا۔ ان جہازوں پر سپاہی بٹھا دیے گئے اور توپیں بھی نصب کر دی گئی۔ اچانک یہ بیڑا خشکی میں سے گزرتا ہوا شاخ زری کے اندر پہنچ گیا اور گولوں کا مینا برسنے لگا تو اہل شہر ہمت ہار بیٹھے۔ وہ بچاؤ کے لیے شاخ زری کی طرف پلٹے تو خشکی کی جانب سے سلطانی سپاہ نے فصیلیں توڑ کر اندر داخل ہونے کا راستہ صاف کر لیا۔ 29 مئی کی صبح کو نماز کے بعد سلطان نے عاجزی سے بارگاہ الہی میں دعائیں کی، پھر فوج کے مختلف حصے شہر میں داخل ہو گئے۔ خود سلطان بھی 10,000 سواروں کے ساتھ اندر گیا، ظہر کی نماز شہر میں ادا کی اور قسطنطنیہ کی فصیل پر ہلالی جھنڈا نصب ہو گیا۔ یہ واقعہ مختلف وجوہ سے بہت اہم ہے۔ مشرقی رومی سلطنت کا نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، جسے یورپ کے اندر پیش قدمی کرنے والی ترکی فوجوں کے پہلو میں خنجر کی حیثیت حاصل تھی، اور تھوڑی ہی مدت میں فتح مند ترکوں کے پھریرے ویانا کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ قسطنطنیہ مسیحیت کی جگہ اسلام کا مایہ ناز مرکز بن گیا اور 500 سال تک اسے خلافت کی تخت گاہ ہونے کا شرف حاصل رہا۔ ایشیا اور افریقہ مدت دراز کے لیے یورپ کے خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ مشرق قریب میں جنگی نقطہ نگاہ سے جتنے مقامات اہم تھے وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ قسطنطنیہ اس سلسلے کا آخری مقام تھا۔ بحیرہ اسود، آبنائے باسفورس، مارمورا، درہ دانیال، بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم سب مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گئے۔